اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا، ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے محبوب، ہمارے شفیع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید پر فرمایا وَلَٰكِنَّ رسول اللہ و خاتم النبیین، وثبت بأحادیث کثیرۃ متواترۃ المعنی، اور یہ بات تو کئی احادیث سے، کثرت احادیث سے معلوم ہے جو مانن متواتر کو پہنچ چکی ہیں، اور پوری امت کا اجماع بھی ہے اسی بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَحَاشَا أَن يَقُولَ، اور اللہ کی پناہ کہ کوئی ہم میں سے یہ بات کہے، خلاف اس کے خلاف کوئی بات کہے، فَإِنَّهُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، کیونکہ وہ شخص انکار کر رہا ہے اس بات کا، یعنی ان نصوص کا کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، فَهُوَ عِنْدَنَا، ایسا شخص ہمارے نزدیک کیا ہے، کافر ہے، لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلنَّصِ الْقَطْعِي، کیونکہ وہ انکار کرنے والا ہے نص قطعی صریح کا۔ نعم، ہاں، ہمارے جو شیخ ہیں مولانا سید الاذکیاء المدققین مولوی محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، عطا بدقت نظری تدقیقا بدیعا، وہ اپنی وسیع نظر کے ذریعے سے ایک عجیب بات لے کر آئے ہیں، اکمل خاتمیتی ہے علی وجہ الکمال، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمت کو علی وجہ الکمال و اتمھا، اس کو کیا کر دیا ہے، پوری طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ فإنہ رحمہ اللہ قال فی رسالتہ، انہوں نے اپنے ایک رسالہ جو کہ تحذیر الناس کے نام کے ساتھ مشہور ہے، اس کے اندر لکھا ما حاصل ہو، اس کا خلاصہ یہ ہے، ان الخاتمیت جنس، خاتمیت کیا ہے، جنس ہے، اور تحتہ نوعانی، اس کے نیچے اس کے تحت دو نوع ہے، احدہما، ان میں سے ایک خاتمیت زمانی، وہ ہوا ان یکونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زمانہ، آپ کی نبوت کا زمانہ مؤخر ہے، متاخرن یعنی آخر میں ہے تمام انبیاء کے زمانے کی نبوت سے، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم لِنَبُوَّتِهِمْ بِالزمان، ان کی نبوت کے لیے خاتم ہے بالزمان، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ ختمت نبوت زمانی، پھر ختم نبوت کے کتنے معنی ہیں، نمبر ایک ختم نبوت زمانی، اس کا مطلب یہ ہے، نمبر دو والثانی، دوسرا معنی یہ ہے خاتمیت ذاتیت، آپ کی ختم نبوت کیا بھی ذاتی، باقی انبیاء کی نبوت کیا ہے بالعرض، کیا بھی بالعرض، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوسری چیز انہوں نے لکھی، وثانی، دوسری یہ ہے خاتمیت ذاتیت، آپ کی ختم نبوت ذاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون نفس نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جس پر تمام انبیاء کی نبوت ختم اور منتہی ہوئی، جس پر تمام انبیاء کی نبوت کیا ہوئی، ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے باعتبار زمانے کے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے بذات، جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں بالزمان، اسی طریقے سے آپ خاتم النبیین ہیں بالذات۔ ونبوت سائر الانبیاء بالعرض، اور تمام انبیاء کی نبوت کیا ہے، بالعرض ہے، کیوں، لأن نبوتہم علیہ السلام بواسطہ نبوتہ، کیونکہ ان کی نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہے، وَهُوَ الْفَرْدُ الْأَكْمَلُ الْأَوْحَدُ إِلَّا بِحَلِّ قُطُبِ الدَّائِرَةِ النَّبُوَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واسطے سے، اور آپ ہی فرد اکمل و یگانہ اور دائرہ رسالت و نبوت کے مرکز ہیں، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے کیا ہے، مرکز ہیں، گویا کہ جس طرح سورج کی روشنی سے چاند اور ستارے کیا لیتے ہیں، اپنے مرکز سے روشنی لے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ خاتم النبیین، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے ذاتاً و زماناً، ذاتاً بھی ہیں اور زمانے کے اعتبار سے بھی ہیں۔ وَلَيْسَ خَاتِمَتُهُ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْخَاتِمَةِ الزَّمَانِيَّةِ، آپ کی خاتمیت صرف جو ہے خاتم زمانی کے اندر منحصر نہیں ہے، جو عوام کا خیال جو بتایا تھا کہ عوام کے خیال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی کہ آپ آخری نبی، سو اہل فہم پر یہ بات روشن ہو جائے گی، یعنی حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی معنی لینا یہ عوام کا خیال ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو حضرت دو قسم کی بتا رہے ہیں ختم نبوت، ایک ختم نبوت بالزمان، نمبر دو ختم نبوت بالذات۔ فإنه ليس كبيرة فضل،
وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. ولا زیادہ رفعت ان یکون زمانہ ہو، اور اس میں کوئی زیادہ رفعت نہیں ہے کہ آپ کا زمانہ سب سے آخری انبیاء علیہ السلام سے کیا بھی باقی انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے بعد میں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ سیادت الکاملہ، بہترین سیادت، کامل سیادت تو یہ ہے، اور رفعت بالغہ یہ ہے، اور بڑی بزرگی یہ ہے، اور فخر الظاہر یہ ہے، تبلغ غایتھا، جو انتہا کو پہنچ جائے، اذا کان خاتمیتہ ہو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کون سی ہو گئی، ذاتن بھی ہو اور زمانن بھی ہو. صرف جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی ماننا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت نہیں ہے، بلکہ آپ کی عظمت اور شان اور رفعت اور آپ کی بزرگی اس میں ہے کہ آپ کو خاتم ذاتن بھی کہا جائے اور زمانن بھی کہا جائے. وَأَمَّا إِذَا اقْتُصِرَ عَلَى الْخَاتِمَةِ الزَّمَانِيَّةِ، جب آپ کی ختم نبوت کو زمانے کے اوپر منحصر کریں گے، فَلَا تَبْلُغُ سِيَادَتُهُ وَرِفْعَتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم کمالها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور رفعت جو ہے وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچے گی. وَلَا يَحْصُلُ لَهُ الْفَضْلُ بِكُلِّيَتِهِ وَجَامِعِيَتِهِ، اور کلی طور پر اور جامعیت طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. وَهَذَا دَقِيقٌ مِّنْهُ رحمہ اللہ، یہ ایک باریک بات ہے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کے مکاشفات میں سے. ٹھیک ہے، اچھا، جیسے کہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کئی اکابر سے اس طرح کی باتیں جو ان کے مکاشفات کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، جیسے کہ شیخ اکبر ہیں اور کون بھائی، تقی سبکی، اور جو ہے وہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کی نظر جو ہے بڑی تیز ہوتی تھی کہ وہاں تک لوگ جو ہے پہنچے نہیں ہیں، وہاں تک لوگ پہنچے نہیں ہیں. اچھا، وَنَرَى ذہن کثیر من العلماء المتقدمین والاذکیاء متباہرین وهو عند تو اب وہاں تک بڑے بڑے علماء کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچے تھے جو ان حضرات نے چیزیں بیان کی ہیں. دیکھو یہ اکیلے وہاں تک پہنچے، باقی دوسرے لوگ وہاں تک نہیں پہنچے. اب آگے کہہ رہے ہیں وَهُوَ عِنْدَ الْمُبْتَدِئِينَ، یہی بات بدعتیوں کے نزدیک ہندوستان کے کیا بن گئی، کفر اور ضلال بن گئی، اور وہ وسوسے ڈالنے لگے اپنے متبعین کے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر، انہو انکار لخاتمیتہ، کہ انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا کیا کر دیا بھائی، انکار کر دیا زمانے کا. فہیہات و ہیہات، افسوس در افسوس، ولی عمری، میری عمر کی قسم، لا فر الفرا و اعظم زور بہتان، اس جیسا جھوٹ مکار ہم نے نہیں دیکھا جیسے احمد رضا خان نے کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ صرف اور صرف کیا ہے بھائی، یہ صرف محض کینہ، حقد ہے، شحنہ ہے، حسد ہے، بغض ہے اہل اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ان سے ہے. اور اس طریقے سے وَكَذَلِكَ جَرَتِ السُنَّةُ الْإِلَٰهِيَّةُ فِي أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، یہی سنت جاری رہی ہے انبیاء اور اولیاء کے اندر، اللہ کے خاص بندوں کے اندر، کہ ان سے اہل زمانے کے لوگوں نے کیا کیا ہے، حسد کیا، کینہ کیا، بغض کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا کیا انہوں نے، حسد اور کینہ اور بغض کی بنیاد پر یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو حضرت نے خلاصہ یہ بتا دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ختم نبوت کو کہا بمنزلہ کیا ہے، جنس کے ہے، اور اس کی تحت دو نوع ہے. نمبر ایک ختم نبوت ذاتی، نمبر دو ختم نبوت زمانی. حالانکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا. خود تحذیر الناس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ رہے ہیں، جس طرح وطر کی تعداد، جہاں یہ بات آئی تھی وطر کی تعداد کیا ہے بھائی، تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا شخص کیا ہے، یہی حضرت تو کہہ رہے ہیں ختم نبوت زمانی کے یہ معنی تو تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کیا ہے بھائی، میں تو مانتا ہوں یہ وہ شخص ہے. تو حضرت خود تحذیر الناس کے اندر اسی کتاب کے اندر خود کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وطر کی تعداد کا انکار کرنے والا شخص مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے ختم نبوت زمانے کا جو شخص انکار کرے گا وہ کیسے مسلمان رہے گا. تو یہ عبارت کیوں نہیں نظر آئی. اور پھر جب یہ بات جو ہے زیادہ مشہور ہو گئی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و خطابت کی کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے
کوئی وہ نہیں کیا، یہ انکار نہیں کیا، بلکہ بہتان ہے، الزام ہے۔ ہے صفحہ نمبر 144 کے اوپر، اپنا دین و ایمان ہے، بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جو اس میں تأمل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو مناظرہ عجیبیہ کے اندر حضرت خط و کتابت کے اندر خود اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرا دین اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو شخص جو ہے اس میں تھوڑا سا تأمل بھی کرے کہ آ سکتا ہے یا آئے گا، اس طرح کے ہے، تو یہ گویا کہ اس شخص کو میں کیا کہتا ہوں بھائی، کافر کہتا ہوں۔ تو حضرت جو مطلب خود بیان کر رہے ہیں، صاحب مصنف خود بتانا چاہ رہے ہیں، میں نے تحذیر الناس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں لکھی۔ وہاں تو میں ختم نبوت کے معنی بیان کر رہا ہوں، نہ کہ میں ختم نبوت زمانی کا انکار کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے پھر وہی مناظر عجیبیہ کے اندر صفحہ نمبر 56 کو پر ایک جگہ پر لکھا، خاتمیت زمانی اپنا دین اور ایمان ہے۔ خاتمت زمانی کیا ہے بھائی؟ زمانی، دیکھو زمانی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتمت زمانی کا میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک اور چیز کا اضافہ کہہ رہا ہوں کہ خاتم زمانی بھی ہے اس کا معنی، خاتم النبیین کا معنی، اور ختم نبوت ذاتی، دو معنی میں لے رہا ہوں، میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں خاتمت زمانی اپنا دین اور ایمان ہے، ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں، ناحق کی تہمت کا کچھ علاج نہیں ہے۔ اگر جو ہے ہم پھر حضرت ایک اسی کتاب کے اندر مناظرہ عجیبیہ کے اندر یہی بات لکھ رہے ہیں، یہ ساری لکھے ہوئے یہاں پر، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 238 کو پڑھیں گے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے خاتمیت زمانی کی تائید کی، تغلیط نہیں کی، میں تو کیا کر رہا ہوں، میں تائید کر رہا ہوں، میں اس کی تغلیط نہیں کر رہا۔ یہ مناظر عجیبیہ کے اندر یہ ساری باتیں واضح کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت کہہ رہے ہیں کہ تہمت لگانے والوں کی اگر ہمیں بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو ہمارے منہ میں بھی کیا ہے بھی زبانیں ہیں، پھر ہم بھی تمہارے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگاتے کہ تم بھی جو ہے دیکھتے کہ اللہ نے زبان تو ہمیں بھی دی ہے، تو جس طرح تم ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہو تو پھر ہم اگر تہمت لگانے پر آئے تو ہم تم سے بڑھ کر تہمت لگائیں گے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہے، اس لیے ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے۔ یہ ساری باتیں مناظر عجیبیہ کے اندر حضرت فرما رہے ہیں۔ تو ایک آدمی خود اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہا ہو تو پھر بھی اس کو پر خام خواہ کا الزام لگا دینا اور کہنا کہ انہوں نے انکار کیا ہے، یہ دروغ گوئی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آگے بات؟ جی علیہ نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، البتہ ختم نبوت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ میں یوں کہہ دوں آپ کو کہ اس گھر کے دو دروازے ہیں، اگر ایک دروازہ کا سب روزانہ بند کرتے ہیں تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا ہے کہ بھئی اس دروازے کو بھی صحیح طریقے سے بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا آ کر دوسرے دروازے سے گھسنے کی کوشش کرے، اس کو بھی صحیح طریقے سے لوک کر دو۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ اس دروازے کو بند نہ کرو، کہا اس کا دروازہ، یہ والا دروازہ تو بند کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ دوسرا بھی بند کرو تاکہ وہاں سے کوئی چور نہ آ جائے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ایک اور ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح زمانے کے اعتبار سے خاتم ہیں، اسی طریقے سے نبوت کے اعتبار سے بھی آپ کیا ہے بھی خاتم ہیں۔ اور یہ خاتم کا کئی معنوں میں ہونا میں پڑھ کے بتا چکا ہوں آپ کو کہ صرف ایک معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اور بزرگوں نے بھی یہ معنی لیے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مولانا قاسم، چونکہ ابھی جو ہم نے کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں زیادہ تر کتابیں وہ ہیں جو کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بریلویوں نے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ اس وقت ان کی سوچ وہاں نہیں گئی کہ مولانا قاسم نانوتوی کے اوپر ہم جو ہے یہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی۔ تو بعض بریلوی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا، تو انہوں نے اس وقت تو یہ لکھ دیا محبت میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اتمام نبوت ہے، کمال نبوت ہے، یا جو ہے افضل الرسول ہونا ہے۔ تو یہ انہوں نے جب باتیں لکھی تو اس وقت ان کے سامنے مولانا قاسم نانوتوی کی یہ باتیں شاید ہو سکتے نہ ہو، اور دیکھو غیبی طور پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد ہو گئی۔ اور پھر جن پرانے بزرگوں میں کچھ ایسی ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے ختم الانبیاء، ختم الاولیاء کی کتاب ذکر کی ہے، وہ تو مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے کیے،
شیخ اکبر محی الدین کی ہے، اس میں بھی ہے، اور مولانا اس کے اندر بھی یہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے امام مکتوبات امام ربانی کے اندر بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت جو بات یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر یہ بات کھلی ہے، بعض دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی دماغ میں یہ بات آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے دماغ میں بھی ڈالی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی تھی۔ تو حضرت سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی، ہم نے وہ بھی دکھا دی۔ تو حضرت نے چونکہ اپنے اعتبار سے کہا ہے کہ میرے نزدیک ایک چیز مجھے واضح ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نہیں دی، اس وقت تک حضرت نے نہیں سنی تھی کسی سے یہ بات، تو اس وجہ سے اپنی طرف نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی ہے، سمجھ دی ہے کہ میں وہاں تک میرا ذہن پہنچ رہا ہے۔ جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ حضرت سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ تو حضرت کے اوپر صرف یہ الزام دینا یہ درست نہیں ہے۔ رہی وہ بات جو اصل مسئلہ اٹھا تھا، کون سی بات؟ جی بھائی، کون سی بات؟ مثل بھی برابر پیدا کر سکتا ہے، اصل بات تو یہاں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جواب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں مکتوبات صدی یہاں رکھی ہوئی کتاب رکھی ہوئی، یہاں پر مکتوبات صدی رکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر، اور وہ پرانے بزرگوں میں سے، ہم سے مولانا قاسم نوتوی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، اور بریلوی بھی ان کو اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں۔ اس کے اندر بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اللہ تعالیٰ کوئی اور انبیاء پیدا کرتے ہیں۔ چلو ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑو، آپ اٹھا لو تفسیر الکبیر، کس کی ہے بھئی؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی پیدا کر دے۔ تو تفسیر کبیر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگرچہ اس وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس طرف نہیں تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو ایک جو ہے توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ عبارت لکھ گئے تھے، لیکن ان کی بات کی تائید دیکھو پرانے بزرگوں سے ہو رہی ہے۔ اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط ہے تو پھر وہی فتویٰ پہلے آپ ان بزرگوں پر لگائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کتنا جگرا ہے، آپ کا کتنا جگرا ہے، پھر آپ نے ذکر رہتا کون مسلمان ہے وہ آپ ہمیں بتانا ہے، اصول کیا ہے تمہارے نزدیک مسلمان ہونے کا، پھر ہم دیکھتے ہیں آپ سے، صحیح ہے۔